جس دور میں زنا اتنا آسان ہو چکا ہے، اس دور میں بھی ہمارے یہاں جہیز کا لین دین ہو رہا ہے. اس دور میں بھی ہمارے یہاں شادیاں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ غریب آدمی کو شادی کرنے کے لیے لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے، قرضے لینے پڑے. ہمیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے میرے بھائی. نبی کے دور میں زنا مشکل تھا. کنوارا زنا کرے گا 100 کوڑے کھائے گا، شادی شدہ زنا کرے گا پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا. عورتیں پردہ کر رہی ہیں، مرد گھر سے نکلتے ہیں نگاہیں جھکا کے چلتے ہیں. اس دور میں، جس دور میں اتنی دینداری تھی، تقوی تھا، اس دور میں تو نکاح اتنے آسانی سے ہو جاتا تھا کہ چند روپیوں میں، چند پیسوں میں ولیمہ کا انتظام ہے، اچھی بات ہے، نہیں ہے تب بھی نکاح ہو جاتا تھا. بیوی کو مہر میں دینے کے لیے سونا چاندی ہے، اچھی بات ہے، نہیں ہے تو بڑی معمولی مہر میں بھی نکاح ہو جاتا تھا. اور آج کے دور میں جب زنا اتنا مشکل ہو گیا ہے، ہم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں صاحب. سماج بڑا گندا ہو گیا ہے. سماج کو ہمیں سماج گندگی سے نہیں بچ سکتا ہے جب تک ہم نکاح کے سسٹم کو آسان نہیں کریں گے. ہمارے یہاں رشتے ناتوں میں کیا دیکھتے ہیں صاحب؟ اسٹیٹس دیکھتے ہیں. ہمارے اسٹیٹس کا رشتہ نہیں ہے تو جتنا بھی دیندار رشتہ ہو، دیندار لڑکے کا رشتہ آیا بیٹی کے لیے، لڑکا اچھا کھا کما رہا ہے، پڑھا لکھا ہے، دیندار ہے، صحیح عقیدے پر ہے، صحیح منہج پر ہے، ہمیں قبول نہیں ہے. کیوں صاحب؟ گھر بڑا چھوٹا ہے. حالانکہ ایسا نہیں لڑکی والے بڑے محل میں رہ رہے ہیں، مگر اگر لڑکی خوبصورت ہے، پڑھی لکھی، تو ان کو محل میں بھیجنا ہے. ہم دیندار رشتوں کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں. کتنے تو ہم ایسے بھائیوں کو جانتے ہیں جنہوں نے اسٹیٹس کے چکر میں اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی ایسے گھروں میں کی ہے جہاں باقاعدہ قبر پرستی ہوتی ہے. اہل حدیث گھروں کی لڑکیاں گئی ہیں. عید کا دن آتا ہے، جس بچی نے بچپن سے جوانی تک اپنے ماں باپ کے ساتھ عید کی نماز پڑھی ہے، آج بیچاری مجبور ہے عید کی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے. رشتوں میں دینداری کو ترجیح دو میرے بھائی، توحید کو ترجیح دو. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہاری بیٹیوں کے لیے ایسا رشتہ آئے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا با اخلاق ہے، فزوجوہ، تو اپنی لڑکیوں کی شادی کر دو. الا تفعلوا، اگر ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، زمین کے اندر فتنہ پھیلے گا اور بہت فساد پھیلے گا.